بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ رحمۃ للعالمین اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوابہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے ہم سب کا پروردگار ہماری یہ نماز جنازہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرمائے اور اس کی برکت سے رب العالمین ہمارے مرحوم بھائی کی پروردگار بے بہا بخشش فرما دے، زندگی کے صغائر و کبائر معاف فرما دے اور آگے جو قبر و حشر کی مناظر ہیں اللہ پاک ان پہ آسان فرما دے۔ دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا، اے محبوب کریم آپ اپنی امت کو ارشاد فرمائیں، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت چاہیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب چاہیے، پروردگار اعظم کے بارے میں تمہیں یہ تمنا ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور رب العالمین کی رضا میسر آ جائے، پروردگار اعظم کا قرب میسر آ جائے، اس کی بارگاہ اقدس سے ہدایت میسر آ جائے، تو فرمایا پھر اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، فرمایا میرے محبوب کریم کی اتباع کرو، فاتبعونی، فرمایا پھر اس کا نسخہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ لے کے آئے ہیں، جن کا ہر عمل اسوہ مبارکہ کی شکل میں ڈھلا ہوا ہے، فرمایا تم ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرنے سے یحببکم اللہ، تم اللہ کی بارگاہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو سامعین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی تابعداری اور آپ کی پیروی کرنا، یہ وہ عمل ہے جو مقصود ہے کائنات میں، جو مطلوب ہے، جو مدعا ہے، اس کے سوا مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر رسول اللہ کی سنت کی پاسداری نہیں ہے۔ سارا قرآن اول سے لے کے آخر تک اس کو بار بار پڑھیں، جنہوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھیں، جن کو آپ اولیاء امت کہتے ہیں، جن کو علماء ربانیین کہتے ہیں، جن کو آپ جو ہے اصحاب رسول کہتے ہیں، جن کو تابعین اور تبع تابعین کہتے ہیں، یہی اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں نا۔ اصحاب رسول ہیں، اہل بیت طہار ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء امت ہیں، علماء ربانیین ہیں، صلحاء ہیں، علماء ہیں، یہی اس امت کے خیار اور بہترین لوگ ہیں نا۔ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو رب کیسے ملا، ان سے پوچھ لیں کہ رب تک آپ کیسے پہنچے، آپ رب کی جو ہے رضا کو آپ نے کیسے جو ہے پایا، تو سارے یہی کہیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تابعداری کر کے ہم اللہ کے قریب ہو گئے۔ واسطہ مصطفیٰ سے، رسول کریم علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت سے، آپ کی سنت کی جو پیروی کوئی کرتا جاتا ہے، جو اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، جو کوئی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ جو کوئی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تبھی وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے کیا ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی جو مثال ہے وہ اصحاب رسول ہے، اہل بیت طہار ہیں، جو قریب ترین سب سے نبی کریم علیہ السلام کے مخاطبین ہیں، اور قرآن کے جو مخاطبین ہیں وہ کون ہیں؟ اصحاب رسول ہے نا، جن کے سامنے رسول کریم نے براہ راست دین بیان فرمایا، جن کے سامنے براہ راست دین کی جو ہے وہ دین کا قرآن کا نزول ہوا، جن نے مبارک زمانہ پایا، جن نے خیر القرون کا زمانہ پایا، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گستاخی کرنا،
ان کی گستاخی اور ان کو اذیت دینا یہ محمد مصطفیٰ کو اذیت دینا ہے. یہی سب سے بہترین لوگ ہیں نا. ان سے پوچھویں کہ آپ کو پروردگار عالم کی رضا کیسے میسر آئی ہے, تو وہ سارے یہی کہیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب ہم کرتے گئے, جب اتباع مصطفیٰ ہمیں میسر آتی گئی, جو ہم رسول کریم کے قریب ہوتے گئے, آپ کی سنت کی ایک ایک سنت کی اتباع کرتے گئے, تو ہمیں کیا ہوتا رہا, اللہ رب العالمین کا کرم میسر آتا رہا. اور قرآن میں جا بجا اس کی مثالیں بکھری پڑی ہیں. قرآن نے یہ کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ. پروردگار عالم نے فرمایا جو اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں وہ مہاجرین ہیں, وہ انصار ہیں, اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں یہی ہیں جن سے رب راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس جگہ یہ فرمایا گیا کہ اصحاب رسول تم سے رب راضی ہے اور تم رب سے راضی ہو. تو یہ سامعین محترم نسخہ کیمیا کیا ہے؟ نسخہ کیمیا ہے رسول اللہ کی اتباع, آپ کی سنت کی پیروی, آپ کی سنت کی تابع داری. یہ ہے وہ نسخہ کیمیا جس سے امت آج دور ہوتی جا رہی ہے. چونکہ جو سنت مصطفیٰ ہے یہ دین ہے, طریقہ مسلوکہ ہے, طریقہ مردیہ ہے. اس کو علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک جانے والا سب سے جو قریب ترین ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ. جہاں سنت مصطفیٰ ہوتی ہے وہاں قرب خدا بندی ہوتی ہے, اور جہاں سے سنت مصطفیٰ اٹھتی جاتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنی مرضی کے طریقے آتے ہیں, اور جب مرضی کے طریقے آتے ہیں تو پھر دین جو ہے اس کی برکات اٹھ جاتی ہیں, اس کی برکات میسر نہیں آتی. تو سامعین محترم آج جس بندے کی آنکھیں بند ہو گئیں اس پر یہ راز کھل گیا ہے. شاید ہمارے اوپر یہ راز اب نہ کھلے, کھلا تو ہوا ہے, قرآن نے کھلا ہوا ہے, لیکن شاید اندر کی آنکھ نہ کھلے. وہ تب کھلتی ہے جب انسان کی ادھر سے آنکھ بند ہوتی ہے, ادھر والی کھل جاتی ہے. جس کی آنکھ بند ہوئی اس پہ یہ تو بات کھل گئی ہے کہ اب قبر و حشر کے ساتھی بھی رسول کریم ہیں, اب قبر و حشر کے ساتھی بھی رسول کریم ہیں, اور میدان معاشر کے ساتھی بھی کون ہے؟ رسول کریم کی ذات والا شان ہے. تو نبی کریم علیہ السلام سے جتنی کوئی محبت کرے گا, جتنی حضور کی سنت کی تابع داری کرے گا, چہرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائیں گے, اور ہمارے جوارے اور ہمارے جو اعضاء ہیں یہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق جھکیں گے, اٹھیں گے, رکوع سجدہ کریں گے. عقیدہ حق کا اہل سنت و جماعت اپنایا جائے گا, چونکہ اصحاب رسول نے سب سے زیادہ زور کس پہ دیا؟ عقیدہ حق کا اہل سنت و جماعت, عقیدہ حق کا اہل سنت و جماعت. اور ان میں سے جو بہترین عمل ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا. یہ آج کے دور کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا, اس کے لیے اپنا مال, اپنی جانیں پیش کرنا, اپنا وقت دینا, یہ سرکار دو عالم کی سنت میں سے, سنتوں میں سے ایک بہترین عمل یہ بھی ہے. تو اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے, جانے والے چلے گئے, ایک سبق چھوڑ گئے پیچھے کہ موت جوانی میں بھی آ جاتی ہے. جانے والا سبق چھوڑ گیا, موت جوانی کے اندر بھی آ جاتی ہے. موت کے لیے ضروری نہیں کہ بڑھاپے کا انتظار کیا جائے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو تب جا کے مروں گا. نہیں, موت جوانی میں بھی آ جاتی ہے, موت بچپن میں بھی آ جاتی ہے, موت چلتے پھرتے بھی آتی ہے. بیماری کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ بیمار ہوگا تو تب کوئی جو ہے فوت ہوگا. تو اس لیے سامعین محترم سبق یہی ہے کہ موت ہر وقت آپ کے میرے پیچھے ہے, وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس لیے عمل میں دیر نہ کریں, اس لیے قرآن پڑھنے میں دیر نہ کریں, وہ معاملہ جلدی شروع کیا جائے تاکہ ہماری آخرت کے معاملات درست. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کے حریم نازہ میں اپنی محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد جمیع شرکائے نماز جنازہ میں اور آپ سارے اور اس علاقے کے تمام بسنیک یقیناً آج مرحوم محمد بشار کی موت کے موقع پر غم زدہ ہیں, دل غم کی کمی گہرائی میں ڈوب چکے ہیں. مجھے جب صبح پتہ چلا کہ محمد بشار صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت یقین جانیے کہ طبیعت میں ایک عجب قسم کا ملال آیا کہ جمعہ والے دن ان کی زیارت ہوتی تھی, پکے مقتدی تھے ہماری مسجد کے, اور جمعہ والے دن ان کا شمار ان نمازیوں میں ہوا کرتا تھا کہ جو سب سے پہلے آیا کرتے تھے, سب سے آخر میں واپس جایا کرتے تھے. تو جب یہ بات مجھے پتہ چلی کہ یہ اچانک دنیا سے کوچ کر گئے تو جوانی کی موت کا صدمہ اور کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے.
تو بے ساختہ زبان پر ان کی بخشش کی ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدا بلند ہوئی. اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے. صرف ایک بات عرض کروں گا، توجہ کیجئے گا. علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے اپنی شورہ آفاق تفسیر میں ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی. ہمارے سلسلے نقشبند کے بانی و پیشوا و سرخیل گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ. حضرت بایزید بستامی اور صوفیاء کی باتیں یہ دل پہ اثر کرتی ہیں. آپ جتنا مرضی بات سن لیں، لیکن صوفیاء چونکہ خود عمل کی بٹھی سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے با عمل لوگوں کی بات اثر کرتی ہے. بایزید بستامی رحمہ اللہ نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، کہا ہے میرے اللہ، میں نے تیری ہر صفت اپنانے کی کوشش کی، لیکن تجھے اس صفت میں اپنے سے آگے پایا. پروردگار عالم، میں نے مخلوق پر شفقت کرنے کی کوشش کی، لیکن جب تیری طرف دیکھا تو تجھے اپنے سے زیادہ شفیق پایا. پروردگار عالم، میں نے مخلوق کو رزق دینے کی کوشش کی، جب تیری بارگاہ کی طرف نظر دوڑائی تو تجھے سب سے بڑھ کر رازق پایا. المختصر، تیری ہر صفت میں نے اس کی کامل اطاعت کرنے کی، پیچھے چلنے کی، اتباع کی کوشش کی، لیکن تجھے آگے پایا. اللہ مجھے کوئی اپنی ایسی صفت بتا کہ جس پر میں عمل کروں تو سب سے زیادہ تیرا قرب مل جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا بایزید بذریعہ الہام و کشف، فرمایا اے بایزید، اگر اپنانی ہے تو پھر میری وہ صفت اپناؤ کہ جو مجھ میں نہیں، وہ صفت اپناؤ کہ جو میرے اندر نہیں، اور اسی کے ساتھ تمہیں سب سے زیادہ میرا قرب ملے گا. حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ، وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جو تجھ میں تو نہیں لیکن سب سے زیادہ تیرا قرب عطا کرتی ہے. اللہ نے فرمایا بایزید، وہ شے العبدیت والذل والافتقار، وہ شے ہے بندہ بن جانا، وہ شے ہے عاجزی اور انکساری کو اختیار کر لینا، وہ شے ہے اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں ذلیل سمجھنا. اس لیے کہ جھکنا یہ انسان کے اندر میں نے رکھا ہے، اپنی ذات کے اندر جھکنا نہیں رکھا. اور جو میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے میں اسے اتنا ہی زیادہ اپنی ذات کا قرب عطا کر دیتا ہوں. یہ عارضی زندگی ہے، ہم اس کائنات رنگ و بو کے عارضی مسافر ہیں. آج بھائی بشارت چلے گئے، کل میرا اور آپ کا نمبر بھی ہے. اس لیے اس زمین پر بندے بن کر رہیں، اپنے اندر بندوں والی عادات پیدا کریں اور اللہ کے حضور ناظم میں خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی بسر کریں. اپنے اندر سے اکڑ، غرور، یہ چیزیں یہ نکالیں، اس لیے کہ یہ عارضی زندگی ہے، ہر بندے نے مر جانا ہے. بار دیگر لواحقین سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اللہ مرحوم کو بلا حساب اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے.